حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب، مفتی حامد رضا صاحب، یہ بھی برادری مفتی محمد آصف صاحب کی زیر نگرانی خدمت انجام دے رہے کہاں علی گڑھ، بڑا بہترین بیان فرمایا۔ ان کے بیان سے ایک اجتماع پیدا ہوا کیونکہ آج کل فتنہ اس قسم کا چل رہا ہے، تو ان کی گفتگو کا کوئی غلط مطلب لے جائے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے لفظ خطا، جیسے لفظ خطا بولا جاتا ہے، لفظ خطا جب بولا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں نے بولا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی بولا ہے یہ لفظ، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لفظ خطا کا مطلب کیا ہے؟ ایک مفتی صاحب نے بھی بولا 4 دن پہلے، 6 مہینے پہلے، میں اس میدان کے اندر عوامی سطح پر نہیں آیا، میرے بھائی صاحب گواہ ہیں اس بات کے، اپنے موقع پر قائم، لیکن 6 ماہ پہلے جب ایک شخص نے یہ اعلانیہ چلایا، اس نے کہا جی خطا کا مطلب اور معنی جو ہے وہ گناہ کا نہیں ہوتا، وہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں ہمارے استاد اللہ ہے، میں مانتا ہوں، جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر میں نے تحریر ان کو لکھی، آج تک جواب نہیں، اور اس کے بعد وہ تحریر میں نے وہ جس نے خود یہ خطا کا قول کیا ہے اس نے لکھی، تو میں نے اس کو بھی تحریر بھیجی اور گواہ موجود ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری تحریر پہنچی، جواب نہیں آیا۔ بات ہم کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ خطا کر لو، خطا کا معنی یہ تو علماء میں بولا جاتا ہے، ہاں جب امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہو رہی ہو، حضرت امام احمد بن حنبل کی بات ہو رہی ہو تو یہی کہا جائے گا خطا، فلاں سے خطا واقع ہوئی، تو اس کا مطلب کوئی گناہ تو نہیں ہے، جناب والا یہ بات نہیں ہے، خطا کا مطلب گناہ بھی ہوتا ہے اور خطا کا مطلب بھول بھی ہوتا ہے، خطا کا مطلب گناہ بھی ہوتا ہے اور خطا کا مطلب بھول بھی ہوتا ہے۔ کیسے متعین ہوگا کہ گناہ کا مطلب یہاں پر دیا گیا ہے یہ گناہ ہے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خطا کا لفظ بولا تو جناب اس کے سیاق اور سباق سے، اس کے سیاق اور سباق سے کہ وہ خطا بولی جا رہی ہے حضرت آدم کے لیے، تو کس بات پر بولی جا رہی ہے؟ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن اس کا سیاق اور سباق ہے، قرآن بتا رہا ہے، اور جہاں دوسری مرتبہ قرآن پاک دوسری مقام پر ارشاد فرماتا ہے وضاحت کے ساتھ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس میں ان کا ارادہ شامل نہیں تھا، اس کا جو سباق بتا رہا ہے، تو یہاں خطا اس معنی میں بیان کیا رہا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کے لیے کسی نے لفظ خطا بول دیا تو اس کا مطلب ہرگز گناہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ بھی، کیونکہ سیاق کلام بتاتا ہے، سباق کلام بتاتا ہے، اشارہ بتاتا ہے۔ اس طرح کسی شخص نے کہا کہ قولہ، تو وہ کیوں کہا؟ وہ کسی کے لیے اشارہ، کسی ذات کا اشارہ ہے، کسی ذات کا اشارہ ہے، تو وہ اشارہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تو لفظ خطا اگر کہیں سیاق و سباق سے معنی اس کے بیان ہو رہے ہیں تو ہمیں قبول ہے، لیکن سیدہ پاک کو مطلقاً خطا کا لفظ بولا گیا ہے، اور یہ کہہ کر بولا گیا ہے کہ میں عصمت سیدہ کا رد کر رہا ہوں، کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصومہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصومہ ہے، لہذا میں معصومیت کا رد کر رہا ہوں۔ پھر اسی ظالم نے جس نے رسول اللہ کی بیٹی کو خطا پر کہا، اس ظالم نے 2 غلطیاں گنوائی ہیں رسول اللہ کی، کس کی غلطی ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں، چکر میں مر نہیں جاؤں گا آپ کے سامنے، اور ہر میدان میں جواب دوں گا۔ میرے رسول کی 2 غلطیاں گنوائی ہیں، اس کی خطا سیدہ کو خطا پر کہنے والے کے نمائندے نے صاحب نعمانی نے 26 دسمبر 2023 کتنی غلطیاں گنوائی ہیں میرے نبی کی؟ 2۔ میں ایک بتا دیتا ہوں، میں وہ رات سو نہیں سکتا، روتا رہا، تڑپتا رہا، اور رات کے 3 بجے اٹھ کر میں نے علماء کو اس وقت فون کیا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن علماء کو پرواہ ہی نہیں تھی، علماء کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ نبی پاک حدیبیہ کے مقام پر جو گئے یہ ان کا فیصلہ غلط تھا،
اور اسے خطائے اجتہادی قرار دے دیا، اسے خطائے اجتہادی قرار دے دیا۔ تو جناب والا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے نزدیک نبی کی خطائے اجتہادی جو ہے وہ حضور کی معصومیت کو کوئی فرق نہیں ڈال رہی، تو تم سیدہ کی معصومیت کا رد کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں خطائے اجتہادی کی دلیل دے رہے ہو، تو صرف بے وقوف ایک نمبر کے خطائے اجتہادی تو کی معصومیت کا رد نہیں کر رہی، کیسے کرے گی جب رسول اللہ کی معصومیت جو ہے وہ خطائے اجتہادی کا رد نہیں کر رہی؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے سیدہ کو خطائے اجتہادی کا قول نہیں کیا تھا، اس نے واضح لفظوں میں مطلقاً خطا اور معصیت والی خطا کا اظہار کیا تھا، اور 3 مہینے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے رجوع نہیں کیا، بلکہ 3 مہینے کے بعد اس نے لفظ بدل دیے، اس نے لفظ بدلے۔ اور مفتی اسجد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارا مرکز ہے برادر عزیز قبلہ مفتی محمد ساجد صاحب نے آپ کے سامنے کیا کہا کہ ہمارے ایمان کی ضمانت امام احمد رضا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام احمد رضا ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، ضمانت۔ وہاں سے فتویٰ ہے، کس نے وہ فتویٰ دیا؟ اسجد رضا خان صاحب، مفتی اسجد رضا خان صاحب، اور انہوں نے بھی اس قول کو لفظ رجوع ثابت کر یہ کہا کہ رجوع کر لیا، رجوع کر لیا۔ تو جب رجوع کس سے ہوتا ہے؟ غلطی سے یا بغیر غلطی سے؟ غلطی سے، تو انہوں نے اس کی غلطی تو تسلیم کر لی۔ اب رجوع کیا ہے یا نہیں کیا، دھوکہ دیا ان کو دھوکہ دیا، حقیقت حال ان تک نہیں پہنچائی۔ سوال کرنے والے نے اگر سوال کرنے والا ان تک حقیقت حال پہنچاتا کہ اس نے صرف لفظ بدلے ہیں، رجوع نہیں کیا، تو وہ اس پر بھی فتویٰ دیتے، ورنہ اس کی اس بات کو تو انہوں نے غلط قرار دے دیا، ان کے یہ الفاظ فتوے کے بتا رہے اور نام اس میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ مفتی کے سامنے جب سوال جواب کیے جاتے ہیں نا تو وہ عجیب و غریب قسم کی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مفتی جو جواب دیتا ہے اس کے سامنے جو تحریر ہوتی ہے وہ اس کا جواب دے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضرت مفتی حامد صاحب نے جو بات کی تھی وہ پاکیزگی کی بات کی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ سیدہ کو معصوم قرار دے رہے تھے، کیوں مطلب ایسا ہی ہے نا؟ آپ کا بھی عقیدہ وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ کے نبی اور فرشتے یہ معصوم ہیں، اللہ کے نبی اور فرشتے یہ معصوم ہیں۔